السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے بعد آپ کو پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیسہ خود آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف یہ ایک تسبیح لینی ہے، بس اس ایک تسبیح سے آپ کیا کرو گے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ جو فجر کی نماز سے پہلے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہو نا، وہ تسبیح آپ کو جو ہے اس تسبیح سے پڑھنی ہے بس۔ روزانہ فجر کی فرض نماز سے پہلے، سنتوں سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، روزانہ آپ کو صرف ایک تسبیح وہ پڑھنی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ رزق خود آپ کے پیچھے چل کے آئے گا، کیونکہ اس تسبیح کے اندر ایسے دو کلمات ہیں جو رزق کو کھینچ لاتی ہے، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا استغفار۔ استغفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے، تو استغفار یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ کے متعلق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، فرمایا کہ یہ تسبیح تمام مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی تسبیح کے بدولت تمام مخلوق کو رزق دی جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تسبیح رزق کو کھینچ لانے والی تسبیح ہے، اس لیے اس تسبیح کو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے آپ پڑھا کریں۔ یقین مانیے دولت خود آپ کے پیچھے آئے گی، دنیا آپ کے پیچھے بھاگ کر آئے گی۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لی ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم کہاں ہو؟ تم فرشتوں کی تسبیح اور مخلوق کی دعا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی تسبیح کی بدولت جو تمام مخلوق کو رزق دی جاتی ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ہے وہ تسبیح۔ فرمایا اس تسبیح کو صبح صادق کے بعد اور فجر کی فرض نماز سے پہلے 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تأتیک الدنیا راغمۃ صاغرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ دنیا خود چل کر تمہارے پاس آئے گی۔ اس تسبیح کو جو ہے آپ روزانہ فجر کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کو دنیا کے پیچھے پھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دولت کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، پیسہ خود آپ کو ڈھونڈے گا، دنیا خود آپ کے پیچھے آئے گی، آپ کے گھر تک آئے گی، دروازہ دستک دے کے آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس تسبیح کو آپ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے رزق کو کھینچ لانے میں، دولت کو کھینچ لانے میں۔ اب بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وظیفہ تو میں کئی مہینوں سے پڑھتا آ رہا ہوں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو یہ تسبیح تو پڑھتے ہیں، صحیح وقت میں پڑھتے ہیں، صحیح تعداد کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ 2 مہینہ اس ذکر کے کرنے کے لیے بہت ہے۔ ذکر کے کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، دن مقرر نہیں ہے کہ آپ مہینہ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، 2 مہینہ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں۔ آپ پڑھتے جائیں اخلاص اور یقین کے ساتھ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ کسی کو جلدی دے دیتے ہیں، کسی کو ذرا دیر سے عطا کرتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے ذکر و اذکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اس میں تاثیر رکھیں گے۔ اب بعض لوگوں کو جلدی فائدہ ہوتا ہے تو بعض کو دیر سے فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، بس آپ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں اس کو اور تعداد کا خیال رکھیں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں جو کہ تعداد کا خیال نہیں کرتے، 100 مرتبہ سے کم پڑھتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ 100 کی تعداد کا بھی خیال رکھیں اور وقت کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ان 2 چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، مجھے امید ہے اللہ سے، مجھے امید ہے، یقین ہے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلدی مال و دولت سے نوازیں گے۔ دنیا کی جو ہے فراوانی ہوگی آپ کے پاس، مال و دولت کی کثرت ہوگی انشاءاللہ۔ تو صدقہ خیرات بھی دیا کرے، اس میں سے غریبوں کا حق دیا کرے، اپنوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی جو ہے تھوڑا تھوڑا تعاون کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس تسبیح کے پڑھنے سے پیسہ خود آپ کے پاس چل کے آئے گا، آپ کو پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، در بدر کی ٹوکرے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ دعائیں دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بند راستے آپ کے لیے کھولیں گے انشاءاللہ۔
مجھے امید ہے میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.